اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے اس کی آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ خطاب رسول اللہ کو ہے، مراد امت ہے۔ فرمایا ہے میرے محبوب کے غلام لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ایسی قوم کو تو کبھی نہیں پائے گا، تو نہیں پائے گا کہ جو یہ کہتی ہو کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو، پھر کیا کرے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ دوستی رکھے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ایسی قوم تو نہیں پائے گا قیامت تک کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھے، ایسے نہیں ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، دادا دادی کیوں نہ ہو، نانا نانی کیوں نہ ہو، جو بھی رشتہ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو ایسی قوم کو کبھی نہیں پائے گا کہ جو دعویٰ ایمان رکھتی ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے وہ محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے روح کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، مراد ہے جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ نہریں کون سی ہیں، کس قسم کی ہیں، وہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہی اللہ کی جماعت ہے۔ ہم سارے ہی مسلمان ہیں، میں نے کہا اللہ جس کو جماعت قرار دیتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی جماعت یہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت یہ ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں نہیں، انشاءاللہ میں بھی قیامت کو تو میں بھی مسلمان ہوں، تو میں بھی یہ ہوں۔ فرمایا جتنے میں ستے سست 2 نمبر لوگ دعویٰ اسلام کا کر کے غلط کام کرنے والے وہ سن لیں۔ اللہ حرف تنبیہ ہے عربی زبان میں، جس کا معنی یہ ہے کہ جو بے دھیان ہو اس کا دھیان اس طرف کروایا جائے، جو سویا ہوا اس کو جگایا جائے، جو سست ہو اس کو تیار کیا جائے۔ اللہ اس کا معنی یہ ہے، اور اللہ اس کا معنی یہ ہے، اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور میں کان کھول کے ساری دنیا سن لوے کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اس سے پچھلی 2-3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اور اس شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا۔ دونوں آگے اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو اگری میں نے پہلی آیت پڑھی ہے اس کے اندر حزب کا معنی جماعت کیا، جماعت، لیکن جب یہ بات آئی کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اس جگہ اعلیٰ حضرت نے حزب کا معنی گروہ کیا، جماعت نہیں۔ جماعت پر تو اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے، ہاں جی، ید اللہ علی الجماع، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے۔ ہر بندہ اٹھ کے قرآن کے ترجمے شروع کر دیتا ہے، میں کہوں ترجمہ کرنے کے لیے بھی پھر امام احمد رضا جیسا عشق، اب لفظ تو ایک ہی ہے نا، لفظ تو ایک ہی ہے، لفظ تو ایک ہی ہے۔ حزب الشیطان ادھر فرمایا، ادھر فرمایا حزب اللہ، فرمایا اولئک حزب الشیطان، کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جن پر شیطان غالب آ گیا، کہ جو کہتے ہیں کہ اگر زندگی تماشا فلم چل جائے تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی فرق نہ پڑا
کہ جب زنا کے بل پاس ہوئے تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہ ہوا کہ جب سورہ انفال اور توبہ نصاب سے نکال دی گئی، تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہ ہوا جب مسجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے تھے، اور ایسے اتارے جا رہے تھے شاید زندگی میں ان لوگوں نے کبھی فلموں کے بورڈ بھی ایسے نہ اتارے ہو، اور فوش بورڈ بھی کبھی ایسے نہ اترے ہو، مسجدوں کے سپیکر ایسے کھینچے جا رہے تھے، اور مسجدوں کی جو وائرنگ تھی سپیکروں کی ان کو ایسے برباد کیا جا رہا تھا، اور تھانے بھر گئے سپیکروں سے، اور کہا کہ یہ کیوں جی؟ کہتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر جو کام ہو رہا تھا نا غلط، یہ ہم وہ چھین کر لائے۔ کیا غلط کام ہو رہا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی ہو رہا تھا، اور تو کچھ بھی یہاں نہیں ہو رہا تھا۔ یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ غلط کام ہو رہے تھے۔ یا مولانا جمعے والے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ الذی قدرنا فی سابق علمی بالعدل والاحسان وزین بجوار الجمعۃ رکاب الشہور والاوان رب العالمین الذی ربنا فی الدنیا بنعم الالوان الرحمن الرحیم فی القبور والدیدان مالک یوم الدین فی یحکم بالعدل والفضل والبرہان۔ یا وہ غزوہ احد شریف والا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخطب الناس فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی فیہ بہ من کتابہ والعمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ لہ علی الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی ما من عطاہ وإن الشیطان ما من عصاہ۔ یا حدیث رسول پڑھی جا رہی تھی، یا حدیث عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست لہ راحہ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دقت لا یضم منہا شیئا غیر انہ لم یکن یضم زواکم ولا یمدحہ ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ توجہ، میں نے کہا تم اس وقت ہی تمہارے نزدیک اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا جب مسجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے تھے، جب مؤذنین کو ہتھکڑیاں لگا کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ مؤذن ہے جس نے 4 سپیکروں میں اذان دی ہے، اور 25,000 سے لے کر لاکھ روپے تک مؤذن کو جرمانہ کیا جا رہا تھا، اور مسجد کی کمیٹیوں کو بلا کر ذلیل کیا جا رہا تھا کہ اگر آئندہ مؤذن نے 4 سپیکروں میں اذان دی تو پھر کمیٹی کے خلاف پرچہ کر دیا جائے۔ تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں ہوا، اور تمہارے نزدیک تو جب وہ پنجاب کا گورنر ملعون وہ حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہہ رہا تھا اور مولویوں کے فتوے کو جوتی کی نوک پر رکھ رہا تھا، تو تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ گورنر پنجاب تھا، اور تمہارے نزدیک تو اس وقت بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا جب ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا۔ تمہارے نزدیک تو اس وقت بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں تھا جب قومی اسمبلی کے اندر 70 صفحے ختم نبوت کے بارے میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔
تمہارے نزدیک تو اسلام کو خطرہ کبھی ہوا ہی نہیں. ہاں اور جب ہم پوچھنے کے لیے گئے تھے تو تم نے 12,000 شیل گرائے اور 8 بندے شہید جب کر دیے تھے تو دہشت گرد اس وقت وہی تھے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے گئے تھے. تم تو اس وقت بھی بالکل مومن تھے اور بڑے پکے عاشق رسول تھے اور تمہارے آبا و اجداد بھی بڑے مومن تھے, اور اس وقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تم عمل کر رہے تھے. اور جو وہاں پوچھنے گئے تھے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا, تو وہ تو اس وقت بھی دہشت گرد تھے اور آج بھی دہشت گرد ہے. تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جب وہ ملونہ حضور کو گالیاں دینے والی باہر جا رہی تھی, اور تم کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا تھا بڑے اعزاز کے ساتھ, وہ اعزاز تمہارا ہے, وہ تو دنیا میں بھی ملعونہ ہے, قبر میں بھی ملعونہ ہے, کل حشر میں بھی ملعونہ ہے. ہاں اور جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دنیا میں بھی ملعون ہے, وہ قبر میں بھی ملعون ہے, وہ کل حشر کے اندر بھی ملعون ہے.